اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کے لیے نظام قدرت کے تحت 7 مراحل متعین فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ سے ارشاد فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد سارے انسانوں کو انسانوں سے پیدا فرمایا۔ حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے، عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اس کے علاوہ بقیہ تمام انسانوں کو ماں باپ دونوں کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ اور اس پرورش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام قدرت کا ایک بہترین سلسلہ لوگوں کے سامنے پیش فرمایا کہ مرد کی صلب سے نطفے کی شکل میں رحم مادر میں منتقل فرما کر محفوظ فرمایا۔ پھر اس نطفے کی رحم مادر میں پرورش کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین سے ارشاد فرمایا۔ پھر اس نطفے کی رحم مادر میں 40 دن تک پرورش فرما کر خون بستہ کی شکل دی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم خلقنا النطفۃ علقہ سے ارشاد فرمایا۔ پھر اس خون بستہ کی رحم مادر میں 40 دن تک پرورش فرمانے کے بعد اس کو گوشت کے لوتھڑے کی شکل دی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخلقنا العلقۃ مضغہ سے ارشاد فرمایا۔ پھر اس خون کے لوتھڑے کی 40 دن تک پرورش فرمانے کے بعد اس کو ہڈی کی شکل میں منتقل کر دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخلقنا المضغۃ عظاما سے ارشاد فرمایا۔ پھر اس ہڈی کی 40 دن تک پرورش فرمانے کے بعد اس کے اوپر گوشت کا لباس پہنایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا سے ارشاد فرمایا۔ پھر اس ہڈی کی گوشت کی پرورش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جان ڈال دی اور ایک بہترین اندازے سے اور خوبصورت اندازے سے ایک نئی مخلوق تیار فرمائی، جو انسانوں کی شکل میں دنیا کے اندر موجود ہے۔